بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں کون سا پرندہ منہ چھپا کر پانی پیتا ہے؟ ابابیل۔ جنت کا کنواں کس ملک میں موجود ہے؟ سعودی عرب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کون سا جانور آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مار رہا تھا؟ گرگٹ۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ ظلم۔ مرنے کے بعد روح کب اور کیوں واپس آتی ہے؟ روح کبھی واپس نہیں آتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ زیتون کو۔ کون سی سورت کی تلاوت انسان کی مالی حالت بہتر کرتی ہے؟ سورہ یاسین۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ علم دین سیکھنا اور سکھانا۔ آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کون کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے پہاڑ جھک جایا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گنہگار کو ہوگا؟ سود خور کو۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا روزانہ گھر آنا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ چڑیا۔ ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ 40 دن۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ مسجد۔ روزے دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ افطاری کے وقت کی دعا۔ وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنا گناہ ہے؟ مسافر کی نماز، مغرب کے وقت پڑھنا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جس میں رحمت چھپی ہوتی ہے؟ وہ تکلیف جس پر صبر کیا جائے اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کس کو سلام پہنچانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ سلام پہنچانا جائز اور سنت ہے، اور جسے سلام پہنچانے کا کہا جائے اس پر سلام پہنچانا لازم ہے۔ جادو کے خاتمے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے؟ ہاں، اذان کے فوراً بعد عورت کا نماز ادا کرنا جائز اور افضل عمل ہے۔ زیادہ بولنے اور زیادہ کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ نماز کے دوران وسوسے یا خشوع میں کمی کس کی نشانی ہے؟ یہ شیطان کے دھوکے کی علامت ہے۔ بغیر دیکھے نکاح کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے غم اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی برائی دور ہو سکتی ہے؟ شیطانی وسوسے اور بد نظری ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تاکہ زمین پر دسترخوان بچھا کر گھر والوں کے ساتھ کھانے کی عادت پیدا ہو۔ کون سا عمل انسان کو اس کی سوچ کے مطابق بنا دیتا ہے؟ استغفار کرنے والا اپنی سوچ کے مطابق عمل دکھاتا ہے۔ جادو اور نظر بد سے بچنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا۔ سب سے زیادہ عرصے تک خلافت کس خلیفہ نے کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ 10 مساجد۔ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ سری لنکا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے پہلے کس کو اپنا جانشین بنایا؟ حضرت شیث علیہ السلام۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ اذان کا طریقہ کس صحابی کی رائے پر طے ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ آمد پر کس نے ان کا استقبال کیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت نشینی کب ملی؟ 29 سال کی عمر میں۔ قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو۔
قرآن مجید میں روح الامین کس کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن پاک کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک کے کس سورت میں ہے؟ سورہ توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ عیادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے سمندر سے موتی کس نے نکلوائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جنت میں کون سی عبادت باقی رہے گی؟ جنت میں صرف تسبیح اور تحلیل کی عبادت باقی رہے گی۔ گھر میں کون سی کتاب ہو تو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ قرآن کریم میں کن لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ یہود و نصارہ سے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے سبز رنگ سے رنگوایا؟ سلطان محمود نے۔ دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کی کنجی کس کلمہ کو کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ 5 وقت کی نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ 70 فرائض۔ قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 11 بار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ 1000 جنات نے۔ حج کے دوران حجر اسود کو چھونا کیا کہلاتا ہے؟ استلام۔ فریج میں رکھا ہوا آٹا کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری لاحق ہوتی ہے؟ فریج میں زیادہ دیر رکھا ہوا آٹا خمیر ہو جاتا ہے جس میں نقصان دہ بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے معدے کی خرابی، پیٹ پھولنے اور دیگر موذی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں؟ تقریباً 24 یا 25 سال۔ سورہ فاتحہ کو کیا لقب دیا گیا؟ ام الکتاب۔ شیطان کس کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے؟ مؤذن کی۔ قرآن مجید میں الحمدللہ سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 سورتیں۔ حج کے دوران سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ شیطان کرین۔ فتح مکہ کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک میں۔ سلطان الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ہندوستان میں پہلی مسلم حکومت کس نے قائم کی؟ محمد بن قاسم نے۔ تعلیم انسان کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ زندگی کو سمجھنے اور بہتر انداز میں گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ کون سی خوبی انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے؟ علم اور شعور۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کیا خوفناک نقصان ہو سکتا ہے؟ ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں جو بعد میں شدید مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ کس صحابی کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت ملی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سر کے اوپر سے صدقہ دینا کس قوم کی عادت ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اسلام کی کیا رہنمائی دیتا ہے؟ میاں بیوی کو چاہیے کہ صبر کی حکمت سے مسئلہ حل کریں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو خاندان کے بزرگوں یا نیک لوگوں سے مدد لیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان اختلاف کا خدشہ ہو تو حکم فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو بیوی کیا کرے؟ بیوی نرمی سے نصیحت کرے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو
تو علماء یا خاندان کے بڑے افراد سے رہنمائی لیں۔ کیا ہمسایوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا عبادت ہے؟ جی ہاں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کیا ہمسایوں کے ساتھ کھانے کا اشتراک ضروری ہے؟ ضروری نہیں، لیکن مستحب ہے، خاص طور پر اگر ہمسایہ ضرورت مند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کا کیا انجام ہوگا؟ قیامت کے دن ایسا شخص رسوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہمسایہ کو تکلیف دی، اس کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرمایا کرتے تھے۔ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا بھی جادو اور بد نظر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات آیت الکرسی پڑھے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے فتنے اور جادو سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ سب سے پہلے وفات پا گئیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ پردہ عورت کی عزت، عصمت اور پاکیزگی کی حفاظت کے لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ معاشرہ برائیوں سے محفوظ رہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ قرآن میں کتنے مقامات پر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ تقریباً 34 بار۔ کیا غیر مسلم سے شادی جائز ہے؟ مسلمان مرد کو اہل کتاب، عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن مسلمان عورت کے لیے غیر مسلم مرد سے شادی جائز نہیں ہے۔ کیا میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے کوئی دعا ہے؟ سورۃ ال عمران پڑھنا مفید ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 پڑھنا بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے۔ شوہر کے حقوق: شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کو خوش رکھنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ کن عورتوں کے ساتھ جنات زنا کرتے ہیں؟ اسلامی عقیدہ میں جنات کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، تاہم جنات اور انسانوں کے درمیان کسی جسمانی تعلق یا زنا کے بارے میں کوئی واضح اور مستند معلومات قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ موضوع زیادہ تر عوامی روایات، کہانیاں اور غیر مستند دعووں پر مبنی ہے کہ روحانی تحفظ کے لیے دعا کی جائے۔ ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی کے نان و نفقہ، روزی، کپڑے اور رہائش کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرنا کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھنا۔ کیا شوہر بیوی کو کسی کام سے روک سکتا ہے؟ اگر کام اسلامی حدود کے خلاف ہو یا گھر کے نظام میں خلل ڈالے تو شوہر بیوی کو نرمی سے سمجھا سکتا ہے اور روک سکتا ہے، لیکن اگر کسی جائز اور مباح کام سے بلا وجہ روکنا درست نہیں۔ اگر شوہر بیوی کو خرچ نہ دے تو کیا بیوی کیا کرے؟ پہلے نرمی سے بات کرے اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر شوہر پھر بھی خرچ نہ دے تو شرعی عدالت یا خاندان کے بڑوں سے مدد لے۔ کون سی چیز شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو کم کر دیتی ہے؟ شک، بدگمانی، بدتمیزی اور سخت رویہ، ایک دوسرے کی بات نہ سننا، غیر ضروری مداخلت اور کنٹرول کرنا۔ کیا بیوی کو شوہر کے فون یا پرائیویسی کی تفتیش کرنی چاہیے؟ اسلام میں باہمی اعتماد کی تعلیم دی گئی ہے اور بلا وجہ شک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو تو نرمی سے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن جاسوسی کرنا جائز نہیں۔ کیا والدین بیٹی کو شوہر کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں؟ نہیں، والدین کو بیٹی کے ازدواجی تعلقات میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصلاح اور صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں،
شوہر کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ والدین کی عزت اور ان سے ملاقات کا حق بیوی کو حاصل ہے۔ کیا بیوی شوہر کی آمدنی سے زبردستی پیسے لے سکتی ہے؟ اگر شوہر بیوی کے جائز نفقہ میں کوتاہی کرے تو بیوی مناسب حد تک لے سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے شوہر ابو سفیان کم خرچ دیتے ہیں، کیا ان کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جتنا تمہاری ضرورت ہو لے سکتی ہو۔ عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اسلامی تعلیمات میں عورت کی کسی حصے پر بال آنے کو کسی خاص منسوب نہیں کیا گیا۔ یہ زیادہ تر ایک